السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ، الحمد للہ حمد الشاکرین وبہ نستعین، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز و مکرم علماء کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز اور پس پردہ سننے والی میری غیرت مند دینی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور عزیز بچوں، واقعی مجھے اس قدر خوشی ہے کہ آج ہماری اس بستی میں، جو کہ ہمارا آبائی وطن ہے، اتنی عالیشان مسجد بن گئی۔ اس پر میں اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کروں بہت کم ہے۔ واقعی مسجد کا بن جانا اور مسجد کا آباد ہو جانا، یہ اللہ رب العزت کی توفیق کے شامل حال ہونے کی واضح اور کھلی علامت اور نشانی ہوتی ہے۔ دیکھیے، اس وقت مسجد کی اوپننگ کے موقع پر ہم جمع ہیں، اس لیے نکاح کے عنوان پر تو بیان نہیں کر سکتے، کسی اور ٹاپک پر تو اپنے خیال کا اظہار نہیں کر سکتے، اس لیے میں مسجد کے متعلق کچھ باتیں عرض کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسجدیں ان جگہوں کو کہا جاتا ہے جہاں انسان آ کر اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، ان جگہوں کو مسجدیں کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، مسجدوں پر خرچ کرنا، مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرنا، مسجدوں سے محبت رکھنا، محبت کرنا، یہ اللہ رب العزت سے محبت ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نا، وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ انسان کی یہ صفت ہے، یہ عادت ہے کہ جس جگہ سے اس کو محبت ہو وہ اس جگہ پر جانا چاہتا ہے، اس کی یہ چاہت ہوتی کہ وہاں میں پہنچ جاؤں، اور جب وہ وہاں پہنچ جاتا ہے تو پرسکون ہو جاتا ہے، اس کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح مومن کو مسجد سے محبت ہوتی ہے، اس کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں مسجد میں کب پہنچ جاؤں، اور جب وہ مسجد میں آ جاتا ہے تو بالکل اطمینان، بالکل پرسکون ہو جاتا ہے۔ جیسے بچہ ماں کی گود میں جا کے پرسکون ہو جاتا ہے، اسی طرح مومن مسجد میں آ کے اطمینان کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، جیسے مچھلی کو اگر پانی سے نکال دیا جائے وہ تڑپے گی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پانی سے محبت ہے، اس کو پانی سے نہیں نکالا جا سکتا۔ جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے، اسی طریقے سے مومن مسجد میں آ کے پرسکون رہتا ہے۔ بہرحال میں زیادہ بات کو طول نہیں دوں گا، میرا یہ آخری پروگرام ہے اور مجھے آگے صورت روانہ ہونا ہے، اس لیے صرف 5 منٹ کے اندر اندر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ جہاں مسجد بنتی ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ قریب کی بستیوں کے لیے اور اس بستی کے لیے یہ اللہ رب العزت کی رحمت کو اتارنے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت 3 آوازوں کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں۔ کس پر فخر کرتے ہیں؟ فرشتوں پر 3 آوازوں کی وجہ سے۔ نمبر 1، جب حاجی احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتا ہے، آوازیں لگاتا ہے، تب یہ آواز اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آتی ہے، وہ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں۔ نمبر 2، جب مجاہد میدان جہاد میں اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتا ہے تو یہ آواز اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہوتی ہے۔ اور نمبر 3، جب مؤذن مسجد میں اذان دینے والا اللہ اکبر کی آواز بلند کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو یہ آواز اتنی پسند ہوتی ہے کہ وہ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں۔ اور دیکھیے مسلمانوں، اب یہ الحمدللہ اتنی عالیشان مسجد بن گئی، میرے وہم و گمان میں نہیں تھا، میں یہ نہیں سوچ پا رہا تھا کہ اتنی عالیشان مسجد بن جائے گی، اب بن گئی۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ مسجد کیسے آباد ہو جائیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن فرمائیں گے، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ کیا فرمائیں گے؟ آج صبح ننے گاؤں میں فجر کے بعد بیان کرتے ہوئے حدیث میں نے پیش کی کہ اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے پوچھیں گے، اللہ آپ کے پڑوسی؟ ہاں میرے پڑوسی کہاں ہیں؟
فرشتے پوچھیں گے اللہ آپ کے پڑوسی؟ اللہ فرمائیں گے جو مسجدوں کو آباد کرتے تھے وہ میرے پڑوسی ہیں۔ تو یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ الحمدللہ یہاں پر صرف درشناڑ گاؤں کے رہنے والے افراد اور لوگ موجود نہیں ہیں، اور بھی قریب کی بستیوں کے لوگ آئے ہیں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میری ایک گزارش ہے، یوں سمجھ لیجیے یہ مسافر کی صدا ہے کہ جہاں مسجدیں نہ ہوں یا مسجد تو ہو لیکن بالکل خستہ حالت میں ہو، بوسیدہ ہو، آج گر جاؤں کہ کل گر جاؤں ایسی حالت ہو، تو وہاں مسجدیں بنائیں، اپنا جان اپنا مال خرچ کریں، اپنا وقت صرف کریں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے۔ حدیث شریف میں ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو مسجد بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا، یہ بھی ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ علماء نے لکھا ہے، چونکہ نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں سے اکثر وہ ہوں گے جن کی شادی نہیں ہوئی، تو وہ ذرا دھیان سے سنیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو نوجوان آدمی مسجد میں جھاڑو لگاتا ہے، مسجد کو صاف رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو نوجوان خادمہ دے دیتے ہیں۔ تو بہرحال مسجدوں کو صاف ستھرا رکھا جائے، مسجد کی آبادی کی فکر کی جائے۔ اور مجھے بتایا گیا کہ پس پردہ سننے والی مائیں بھی موجود ہے، تو ان کی خدمت میں بس ایک قصہ سنا کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کی بہن تھی حفصہ بنت سیرین، انہوں نے اپنے گھر میں مسجد بنائی تھی۔ میں آپ سے کہتا ہوں اپنے گھروں میں مسجد بناؤ، اپنے گھر کی مسجد ہونی چاہیے، ہمارے گھر میں تعلیم زندہ ہونی چاہیے۔ انہوں نے اپنے گھر میں مسجد بنائی تھی۔ انہوں نے 35 سال، کتنے سال؟ 35 سال اپنی زندگی کے اس طرح گزارے کہ سوائے اپنی ضروری حاجت، قضاء حاجت کے مسجد سے باہر نہ نکلتی، باقی ٹائم وہ اعتکاف کی نیت سے گزار جاتی۔ میں اپنی ماؤں سے گزارش کرتا ہوں، اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کہ خدارا اپنے مقام کو سمجھو، اپنے مقام کو سمجھو۔ اللہ رب العزت نے تمہیں بہت بلند مقام دیا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے گھر کا خیال رکھو۔ اور میں آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ جہاں جہاں مسجدیں نہ ہوں وہاں بنانے کی فکر کریں، اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری محنت کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مسجد میں جن جن لوگوں کے بنانے میں محنتیں لگی ہے، اللہ ان تمام کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائیے۔ اور آپ تمام حضرات جو یہاں شریک ہیں، میں آپ کا بھی بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ میرا فرض ہے، یہ میری بستی ہے۔ اور یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے والد صاحب بھی اسی بستی سے صورت آئے تھے، تو میں آپ تمام کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کا آنا قبول فرمائیں۔ پیارے رب جو یہاں آ جائے کسی کو محروم نہ فرمانا۔ اور بس اسی چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔